میرے معزز ناظرین، حدیث شریف غدیر کی دلالت پر گفتگو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں امام تعین فرمایا ہے، خلیفہ تعین فرمایا ہے، مسلمین کا لیڈر جو واجب الاتباع واجب الطاعہ ہو تعین فرمایا ہے۔ لفظت مولا، کلمہ مولا، من کنت مولا، فعلی علیہ السلام مولا، اس لفظ کے ایک ہی معنی ہیں اور وہ ہے اولا بالشیء، اور باقی معنی مجازی ہیں۔ اس سے ہم اگر تنازل کر جائیں، اس کو چھوڑ دیں، کہتے ہیں اس کے بہت سارے معانی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن کلام میں اتنے قرائن ہیں، کلام میں اتنے دلائل ہیں، کلام میں اتنے زیادہ شواہد واضحات ہیں جن سے متعین ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کا ارادہ کیا ہے، اس معنی کا جو ہمارا مقصود ہے الاولا بالشیء۔ پہلا قرینہ کیا تھا؟ پہلا قرینہ ہم نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور سب سے پہلے فرمایا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اور یہ ایک نہایت ہی اہم خبر، ایک نہایت ہی چونکا دینے والی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے غدیر خم کے مقام پر کہ میں آپ کے درمیان سے جا رہا ہوں، یہ ایک طرف۔ دوسری طرف عدم استخلاف قبیح ہے، ایک شخص جو جا رہا ہے اپنے بعد مسلمین کو اس حالت میں چھوڑ دے کہ وہ امامت کے مسئلے میں حیران و سرگردان ہو، یہ امت پہ ظلم ہے، یہ قرآن پہ ظلم ہے، یہ سنت پہ ظلم ہے، اور یہ باعث افتراق امت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کر سکتے، اللہ یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو امام کی ضرورت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ دین کامل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کامل ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم پر اپنی موت کی خبر دے دیں، اور پھر اس کے بعد ایک ایسی بات، گٹھیا بات جو سب کو پتہ ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کا دوست ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا کوئی مفہوم نہیں بنتا، یہ کوئی اگر کوئی نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ کامیڈی شو ہے ان کا دین، تو وہ بتا دیں ہمیں کامیڈی شو ہے، لیکن اگر یہ سیریس دین ہے، ایک شخص دنیا سے جا رہا ہے، مسلمانوں کا لیڈر ہے، چلیں وہ پیغمبر نہ بھی ہو نا، بادشاہ بھی ہو، جب اس کو یقین ہو گیا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، وہ اپنے جانشین تعین کر دے گا، یا کوئی طریقہ بتائے گا کہ میں تعین نہیں کرتا، تم آپس میں کیا کرو، اس طریقہ کار سے اپنا امام بنا دو۔ تو یہ بہت واضح قرینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دی ہے، تو وہاں پر امام کا تعین کرے گا۔ بالخصوص یہ کہ جماعت عمریہ اس بات پہ متفق ہے ہم سے کہ عدم استخلاف یہ ظلم ہے امت پر، اور امامت کا سب پہ اتفاق ہے کہ یہ بہت ہی بڑا تنازعی مسئلہ ہے، سب سے بڑا نزاعی مسئلہ ہے، اور سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات سے لے کر حدیث قرطاس کے معاملے سے بھلے غزوہ موطا میں، غزوہ تبوک میں، عقبہ میں ان کو قتل کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی، اس زمانے سے لے کر پھر ان کی وفات کے بعد جتنا تنازع امامت کے مسئلے پہ ہوئی ہے، کسی اور مسئلے پہ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب دوسرا قرینہ کیا ہے؟ دوسرا قرینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر امر فرمایا کہ تم ثقلین کی اتباع کرو، ثقلین کی اتباع کرو۔ ثقلین کون ہیں؟ قرآن مجید اور عطرت طاہرہ، اہل بیت اطہار علیہم السلام، ان کی اتباع کرو، اگر ان کی اتباع کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو حدیث ثقلین میں بہت سارے دلائل ہیں، ایک مساوات ہے قرآن میں اور اہل بیت علیہم السلام میں، وجوب طاعت ہے، وجوب اتباع ہے، وجوب تمسک ہے، وجوب اقتداء ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی اقتداء کرنا ہے، سب صحابہ کو، اور اس کے بعد جتنی نسلیں آنی ہیں سب کو ان کی اتباع کرنی ہے۔ اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام میں اس وقت جس وقت یہ کلام کہہ رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ ایک ہی فرد کھڑا تھا، ان کو خود وہ ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے تھے، اور ہاتھ انہوں نے اٹھایا ان کا اور فرمایا من کنت مولا۔ تو واضح ہے اس سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پہ نص کر رہے ہیں، اور وہ امام جو اہل بیت علیہم السلام سے تشریف لائیں گے ان کی امامت پر بھی اس کلام سے نص فرما رہے ہیں۔ تو حدیث ثقلین عزیزو بذات خود مستقلاً ایک دلیل ہے امامت امیر المؤمنین علیہ السلام کی اور امامت اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی۔ اس کے علاوہ یہ بہت جس مقام پہ اس حدیث کو القاء کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غدیر خم ہے، تو اس مقام پر واضح شاہد ہے
ایک دلیل بین ہے، ایک واضح ثبوت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا سے، لفظ مولا سے الاولا بالشیء، یعنی الاحق بالتصرف، اس معنی کا قصد کیا ہے انہوں نے. جیسے آپ اردو زبان میں مشترک الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مشترک الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں میں کل آیا تھا. اب یہ مشترک ہے، لفظ کل ماضی اور مستقبل والے دن کے درمیان مشترک ہے، میں کل آیا تھا. لیکن کیونکہ اس کلام میں بہت واضح دلیل ہے کہ کل آیا تھا یہ فعل ماضی ہے، یہ گزشتہ زمان میں یہ واقع ہوا ہے، تو لفظ کل سے کیا ہوگا مراد؟ گزرا ہوا دن مراد ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں واضح دلیل ہے. اور بولتے ہوئے جب آپ سنتے ہیں کہ میں کل آیا تھا تو آپ کو کبھی یہ دقت نہیں ہوگی، یہ کبھی دقت نہیں ہوگی کہ یہ بولنے والا اس کا مقصد کیا ہے، گزرا ہوا دن ہے یا آگے والا دن ہے مثلا. لیکن اگر اس میں کوئی قرینہ نہ ہو، مثلا ایک شخص سے آپ پوچھیں یہ کب کی بات ہے، جو آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ واقعہ گزر چکا ہے یا آگے آئے گی، ٹھیک ہے نا، یہ کب کی بات ہے، آپ کو شک ہے کہ یہ گزشتہ میں ہے یا آئندہ میں ہے، تو وہ کہے گا یہ کل کی بات، کب کی بات ہے، کل کی بات ہے. تو یہاں پر کیونکہ کلام میں قرینہ نہیں ہے، آپ کو ہو سکتا ہے تحیر ہو، آپ کو سرگردانی ہو، آپ کو حیرت ہو کہ جواب دینے والے سے میں نے پوچھا یہ کب کی بات ہے، مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ ماضی کی بات ہے یا مستقبل کی بات ہے. وہ کہتا ہے کل کی بات ہے. تو وہ آج سے دوبارہ پوچھیں گے بھائی کس کل کی بات کر رہے ہو، گزرے ہوئے والے دن کے یا آنے والے دن کل کی بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نہیں ہے، تو اس میں قرائن نہیں ہے، اس میں دلائل نہیں ہے، اس میں شواہد نہیں ہے، اس میں بہت ساری ثبوت نہیں ہے، اس میں بہت سارے شواہد واضحات ہیں. ان میں سے ایک حدیث ثقلین ہے. اچھا، حدیث ثقلین ہم نے پچھلے ہفتے عزیزوں آپ کی خدمت میں صحیح سند کے ساتھ پیش کیا کہ حدیث ثقلین میں، اور وہ میں نے کم پیش کیے ہیں، اس کے اسانید بہت زیادہ ہیں، ابھی آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ مزید اسانید. اس میں کیا تھا کہ اس میں امر ہے، اس میں حکم ہے. جن لوگوں نے میری پچھلی سپیچ نہیں دیکھا ہے میں ان سے التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ پچھلی سپیچ کو ضرور دیکھیں. اس میں بہت سارے ابحاث ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ، ایک نہیں دو نہیں تین اسانید کے ساتھ، تین صحیح اسانید کے ساتھ ہم نے دکھایا کہ حدیث ثقلین اس صیغے کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا کتاب اللہ و عترت اہل بیت. میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں مرنے والا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کا کلام ہے؟ ایک ایسا شخص جو اپنی موت پہ یقین کر چکا ہے اور وہ وصیت کر رہا ہے مسلمانوں سے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیت ہے صرف وہاں پہ موجود جو مجمع تھا ان کے لیے نہیں تھا، آپ کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. آپ نوجوان، آپ میری بہن، آپ میرے بڑے بھائی، آپ میرے بزرگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی یہ وصیت ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی تو آئے گا نہیں، تم میری امتی ہو، تمہاری ہدایت میری ذمہ داری ہے. اور میرے بعد بہت سیاہ بادل آئیں گے، بہت ظلمات آئیں گی، تاریکیوں کا طوفان آئے گا، جہالتوں کا طوفان، افتراق، ضلالت، گمراہی، مختلف فرقوں میں لوگ بٹھیں گے اور میری امت سب جہنمی ہو جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. تو یہاں پر اس جہالتوں کی طوفان میں، اس کفر کی کہ امواج میں سفینہ نجات کیا ہے، کیا وہ وصیت فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سند کے ساتھ عزیزو. یہ میں نے مخالفین کے کتب سے سبحان اللہ ثابت کیا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام. اور مزے کی بات یہ ہے، بہت اہم بات یہ ہے، توجہ آپ کا چاہتا ہوں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا تھا. مسلمانوں کے پاس قرآن مجموع نہیں تھا، جمع شدہ نہیں تھا. اکثر لوگوں کے پاس قرآن ہے ہی نہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، تبھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں. اور جو پرانے صحابہ ہیں ان کے پاس بھی قرآن نہیں ہے. کوئی قرآن ہے، کچھ صفحات ہیں، کچھ صورتیں ہیں، لیکن پورا قرآن کسی کے پاس نہیں ہے. اور وہ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ جو زید بن ثابت کی احادیث ہیں، جو عمر کی احادیث ہیں، وغیرہ وغیرہ. کہ قرآن بعد میں جمع ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد. تو اس وقت جب فرما رہے ہیں کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوں گے، اسی حدیث انشاءاللہ آئے گا، وہ بھی متواتر ہے، نہ صرف صحیح متواتر ہے کہ قرآن اہل بیت علیہ السلام سے جدا نہیں ہوگا.
تو وہ بھی جو فرما رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، در حقیقت ایک حقیقت کو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ثقلین در حقیقت ایک ہیں، جو ایک دوسرے سے کبھی جدا بظاہر دو ہیں، در حقیقت ایک ہیں. بظاہر ایک کبھی دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور ہم نے انہی کی اتباع کرنی ہے، انہی سے تمسک کرنی ہے. اگر ان کی اتباع کی، اگر ان سے تمسک کیا تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، خطا نہیں بولتے. جماعت عمریہ کم از کم اتنا یقین رکھتے ہیں کہ وہ تبلیغ دین کے مقام پر تبلیغ دین کرتے ہوئے وہ جھوٹ نہیں بولتے، خطا نہیں بولتے. جماعت عمریہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بعض بقیت امور میں خطا کر سکتے ہیں، نستجیر باللہ. دنیائی امور میں، شخصی امور میں ان سے گناہ، خطا سب کچھ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن تبلیغ کرتے وہ خطا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ تو تبلیغ کا مقام ہے. وہ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، ایک شرعی حکم بتاتے ہوئے، اللہ کی جانب سے اتنی اہم بات کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اے مسلمانوں سنو، قیامت تک میری وصیت کیا ہے تمہارے لیے. میری وصیت یہ ہے کہ میرے بعد ہاں تم اگر ان دو کا جو کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے اتباع کرو، ان دو ثقلین، دو نفیس چیزوں، دو نہایت ہی قیمتی، دو نہایت ہی پریشس، گران بہا، ان کی اگر اتباع کرو کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. کون؟ کتاب اللہ اور عطرت طاہرہ علیہم الصلاۃ والسلام. اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، دست مبارک اٹھاتے ہیں، کن کا؟ فاتح خیبر امیر المؤمنین علیہ السلام کا. من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. تو یہ صریح ہے کن باتوں میں؟ ایک، امامت امیر المؤمنین علیہ السلام میں. من کنت مولا سے مراد دوستی نہیں ہے، من کنت مولا سے مراد کیا ہے؟ امامت ہے، کیونکہ وجوب طاعہ کا حکم دے رہے ہیں اسی فقرے میں، اور فرما رہے ہیں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اتنی اہم ہے ان کی اتباع کہ نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کے دامن تھامے رکھو. ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات جو ثابت ہو رہا ہے کیا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پر نص جو کہتا ہے منصوص من اللہ. دکھاؤ یہ منصوص من اللہ ہے. بیوقوفو، جاہلو، احمقو، اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان اقدس قرآن کی طرح وحی ہے. یہ قرآن خود کہہ رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان اقدس خود وحی ہے. یہ نص من اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان اقدس پر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو امامت، خلافت، ولایت، دین کی شہنشاہیت کا تاج پہنایا جا رہا ہے. یہ ایک بات. دوسری بات، نہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کا بلکہ ائمہ طاہرین علیہم السلام جو اہل بیت میں سے آئیں گے ان کی بھی امامت ہے. فرمایا کہ قرآن اور میری عطرت میری اہل بیت علیہم السلام. ٹھیک ہے نا. ہمیں اس سے کام ہی نہیں ہے ازواج اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں. ابھی فی الحال وہ بحث متروک ہے، کیونکہ ازواج نے کبھی امامت کا ادعا ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. ازواج ہوں یا نہ ہوں فی الحال اس سے کام نہیں ہے. اس بحث کو ہم نہ چھیڑیں بھی تو امامت ثابت ہے. کن کا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کا، اور وہ امام جو ان کے اہل بیت میں سے آئیں گے. یہ دونوں باتیں ثابت ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ تیسری بات بھی ثابت ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ ابو بکر اور عمر اور عثمان کی جو خلافت اور امامت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی بالکل معصیت میں، ان کے خلاف طغیان ہے. اللہ کے خلاف طغیان کا نام ہے. کیونکہ جب اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصی علیہ السلام کا تعین فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، سب پہ طاعت واجب کر دیا ہے، چاہے وہ ابو بکر ہو، چاہے عمر ہو، چاہے عثمان ہو، چاہے عبد الرحمن ابن عوف ہو، چاہے طلحہ ہو، چاہے زبیر ہو، ابی جراح ہو، کوئی بھی شخص ہو. صحابہ کو کوئی چھٹی نہیں ہے. فرمائے میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی طاعت کرو گے تو تبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ ابو بکر کو چھٹی ہے کہ اس کو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنے کی حاجت نہیں ہے. نہیں، سب کو ہے. اور پھر یہ جملہ بہت ہی عام ہے، سب کو شامل. من کنتو مولا، خلاصہ کلام، جس کا میں آقا ہوں. من کنتو مولا، جس کا میں آقا ہوں. ٹھیک ہے نا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے آقا ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے آقا ہیں. صحابہ تو کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ کس خاک کا نام ہے؟ صحابہ کی کیا موقعیت؟ ٹھیک ہے نا. جس کا بھی میں آقا ہوں، میں امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے آقا ہیں. تو حدیث ثقلین، حدیث غدیر، ٹھیک، یہ کس بات کو ثابت کر دیتی ہے عزیزو؟
امامت ثابت ہو گئی ایک مقام، دوسری جہت پر، دوسری سائٹ پر کس کو ثابت کر دیتا ہے؟ اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ غاصبین امامت و خلافت، ان کی امامت و خلافت ایک حتاکی ہے، ایک طغیان ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح ترین احادیث میں جماعت مخالفین نے خود روایت کیا ہے، بلے کہ اخوف ما اخاف علیکم الائمہ المذلون، کہ غیر الدجال اخوف منی، کہ میں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ، جو میرے نزدیک زیادہ بھیانک ہے، زیادہ موحش ہے، زیادہ باعث خوف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کن کا ہے؟ جو صحابہ میں سے جو ائمہ مضلین نکلیں گے، وہ ائمہ صحابہ میں سے کس نے امامت کا ادعا کیا ہے سوائے ان لوگوں کے؟ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا، اور ہم جانتے ہیں اگر امامت پہ نزاع نہ ہوتا تو یہ امت متحد ہوتی، یہ امت میں اختلافات نہ آتے، فروع و اصول میں اختلافات نہ آتے، تو یہ سب ضلالتوں کا ان لوگوں نے ابتدا کیا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کوئی عذر نہیں ہے لوگوں کے لیے، انہوں نے امام کا تعین فرمایا۔ اچھا عزیزوں، حدیث ثقلین کی دلالت پر، حدیث غدیر کی دلالت پر مزید گفتگو ہوگی۔ یہاں پر ایک اشکال، ایک بچگانہ اشکال، ایک نہایت ہی گٹھیا اشکال، ایک نہایت ہی بلے بےہودہ اشکال، ان کے اشکال تقریباً 99.99% کیا ہوتے ہیں؟ گٹھیا ہوتے ہیں، احمقانہ ہوتے ہیں، کیونکہ حق واضح ہوتی ہے، ان لوگوں نے حق کو قبول نہیں کرنا ہوتا ہے، بہانہ ڈھونڈنے کے چکر میں ہوتے ہیں، تاکہ کسی طرح اس حق واضح کو، اس واضح، اس نورانی شمس کو، نورانی سورج کو کسی طرح سے انکار کیا جائے، تو کسی نہ کسی طرح سے یہ کوئی عذر، کوئی بہانہ نکالیں گے۔ ان کا عذر و بہانہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ سقیم مسلم میں روایت موجود ہے حدیث غدیر، اس میں 2 جملے نہیں ہیں، ایک یہ نہیں ہے بلے من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، ٹھیک ہے، یہ جملہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ نہیں ہے حدیث ثقلین اس میں نہیں ہے، مسلم میں غدیر خم کی حدیث ہے زید بن ارقم کی، لیکن اس میں یہ 2 جملے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے عزیزو، سقیم مسلم ملاحظہ فرمائیے۔ مسلم کی کتاب، مسلم نے حجاج القشیری نیشابوری کی کتاب، چاپ دار الفکر، مسلم ہے نا، بیروت لبنان میں چھپی ہے سنہ 1421، 2000 کس میں؟ 2010 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 1200 میں، حدیث نمبر 2408، زید بن ارقم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں بماء یدعا خمن بین مکہ والمدینہ، وہاں پر انہوں نے تقریر فرمایا ہے، خطبہ دیا ہے، حمد الہی و ثناء الہی، پھر فرمایا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، فإنما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، میں دنیا سے جاؤں گا، وانا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاؤں گا ثقلین، ایک ہے کتاب اللہ، کتاب اللہ میں کیا ہدایت اور نور ہے، فخذوا بکتاب اللہ، کتاب اللہ کو پکڑو، قبول کرو، ایمان لا، واستمسکوا به، اور اس کی اتباع کرو، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کتاب اللہ کی پیروی کرو، اور اس کی بہت تاکید کی، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ، بلی میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا ذکر تمہیں یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے لیے، 3 مرتبہ یہ جملے دہرائے، تو اس میں تو نہیں ہے، اس میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ من کنت مولا ہے، اور نہ کیا ہے بلے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو تو تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اس میں نہیں ہے عزیزو۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب بہت واضح ہے، اس کا جواب بہت واضح ہے، یہ جماعت عمریہ کی ایک ایسی چال ہے جو اپنے بیوقوف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، تاکہ وہ شیعہ نہ ہو جائیں، ان کے لیے ایک مکر ہے، ایک فریب ہے، اور کچھ بھی نہیں، اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ دیکھیں عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے غدیر میں، ٹھیک ہے نا، اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، زید بن ارقم کے تو سب الفاظ ملا دیں تو کم 20 لفظ بنتے ہیں، 20 لفظ یعنی 2-3 جملے، 20 لفظ 2-3 جملوں سے زیادہ نہیں بنتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہاں پہ بہت زیادہ تھے۔ یہ حدیث جو زید بن ارقم نے مسلم میں روایت کی ہے، اس میں ابتدا میں یہی ہے کہ اس میں 3 لوگ آئے تھے زید کے پاس،
اور انہوں نے پوچھا تھا کہ ہمیں کوئی حدیث سناؤ، تو زید نے ان سے کہہ دیا کہ میں بھول چکا ہوں بہت ساری باتیں، اور میں جن باتوں کو بھول چکا ہوں ان کو مجھے تم اس کا مجھے اصرار نہ کرو کہ میں تجھے سنا دوں۔ تو زید ابن اور حدیث ثقلین اور حدیث غدیر ایسی حدیث ہیں کہ عزیزو یہ خطرناک احادیث ہیں۔ کیوں خطرناک حدیث ہیں؟ کیونکہ اس سے سب خلفاء کی خلافت کا بطلان ثابت ہو جاتا ہے، سب خلفاء کا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی امامت کا اس بات ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ اس کی وجہ سے اگر ایک شخص ڈر جاتا ہے، کہ بہانہ کرتا ہے کہ میں بھول چکا ہوں، ٹھیک ہے نا، ان الفاظ کو ہر جگہ استعمال نہیں کرتا، نہیں دہراتا، تو وہ سمجھنے والی بات ہے، وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ میں ایک حدیث آپ کو ابھی مجھے یاد آیا ہے، میں آپ کو دکھاؤں مسلم سے ملاحظہ، یہ کتاب ہے بخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، چھپی ہے سنہ 2001 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ ہے صفحہ نمبر 48، یہ حدیث نمبر 121 بلکہ 120، ٹھیک ہے، میں اس کو ذرا بڑا کر دوں، زوم ان کر دیں۔ یہاں پر ابی ہریرہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ نے کہا حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعاءین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں نے 2 برتن بھر دیے ہیں، میں نے علم کے 2 ظرف، علم کے 2 تھیلے، علم کے 2 ظرف میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دیے ہیں، یعنی 2 قسم کے احادیث ہیں میرے پاس۔ فاما احدهما فبثثت، ان میں سے ایک قسم کے جو حدیث ہیں وہ میں نے نشر کر دی ہیں، وہ میں نے ہر جگہ سنائے ہیں۔ واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، لیکن جو دوسری ٹائپ کے حدیث ہیں اگر میں ان کو نشر کر دوں، وہ احادیث آپ کو سنا دوں، قطع هذا البلعوم، بلعوم بلع کس کو بولتے ہیں؟ سوالو کرنے کو، ٹھیک ہے نا، بلعوم بولتے ہیں اس کو خنجر کو، گلے کو، میرا گلا جو ہے ذبح ہو جائے گا۔ میرے پاس ایسے احادیث ہیں، ان کو نشر کر دوں، ان کو بولوں، ذبح ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی شرح میں شراح ہی فرماتے ہیں کہ اس میں ائمہ مضلین کے اسامی اس کو معلوم تھے۔ اچھا، تو ایسے احادیث ہیں جن کی وجہ سے وہ ذبح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر زید بن ارقم کو، اس کی عمر لمبی ہے، وہ یزید کے زمانے میں، عبد الملک ابن مروان ابن الحکم کے زمانے تک زید زندہ تھا، تو اگر وہ یہ معاویہ کے زمانے میں اس نے ایسا بہانہ بنایا ہو تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک خطبہ ہے طویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر میں، وہ 20 الفاظ پہ مشتمل نہیں ہے، اس میں سے بعض الفاظ کو یہاں پر اس ورژن میں زید نے اس مقام پہ نقل نہیں کیا ہے، لیکن دوسری مقامات پر صحیح احادیث میں نہیں، متواتر احادیث میں، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، زید ابن ارقم نے اور بہت سارے دوسرے صحابہ نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے غدیر خم کے مقام پر، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، حدیث ثقلین غدیر خم کے مقام پر نقل کیا ہے انہوں نے تواتر کے ساتھ، نہ صحیح کے ساتھ نہیں، تواتر کے ساتھ، یعنی صحت سے بہت اوپر۔ تو ان دونوں میں کوئی تضاد، کوئی تنافی نہیں ہے، اور یہ حدیث جو مسلم کی حدیث ہے ان احادیث کو نہیں جٹلاتی۔ میں ایک قاعدہ ہے، ایک اصل ہے محدثین کے نزدیک، وہ کہتے ہیں زیادت الثقات مقبول عند جماہیر العلماء من الفقهاء والاصولین والمحدثین۔ ثقات کی زیادات، اگر ایک لفظ بہت سارے راوی نقل کرتے ہیں لیکن ایک دوسرا راوی ہے منفرد ان میں سے، ان کو بھی نقل کرتا ہے، اس کے علاوہ اس میں ایک زیادہ نقل کرتا ہے، اسی حدیث میں ایک فقرہ زیادہ نقل کرتا ہے، تو بشرط کہ وہ ثقہ ہو، تو یہ سب علماء کے نزدیک مقبول ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب مسلم چھاپ دار الفکر جو چھپی ہے سنہ 2003 میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 10 میں مسلم کا جو اپنا مقدمہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہیں 3 قسم کے راوی ہیں، ایک راوی جو ہیں بہت معتبر ہیں، ایک راوی سو اور ایک قسم راوی جھوٹے راوی ہیں، مثلا ضعیف راوی ہیں۔ تو میرے پاس 3 قسم کے راوی ہیں اور میں تینوں میں سے نقل کروں گا۔ پھر علماء نے کہا ہے کہ اس نے تینوں میں سے نقل نہیں کیا، وہ مر گیا اس سے پہلے، اس نے صرف پہلے ہی قسم سے نقل کیا ہے۔ وہ کون سا قسم ہے؟ جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے حفاظ ہیں، اچھا ان سے نقل کروں گا علی غیر
تکرار میں حدیث نقل کروں گا، حدیث میں تکرار نہیں کروں گا، تکرار ریپیٹیشن نہیں کروں گا کہ ایک ہی حدیث مثلا ایک ہی فقرہ 20-30 مختلف طرق سے میرے پاس ہے، میں سب کو لا دوں تاکہ کتاب موٹی ہو جائے. میں یہ کام نہیں کروں گا بھائی. ایک صحیح طریق سے لایا کافی ہے، ٹھیک ہے نا. الا ان یاتی موضع لا یستغنى فیہ عن ترداد حدیث فیہ زیادت معنی. مگر ایک ایسے مقام ہو جاتے ہیں کہ بعض احادیث کو تکرار کرنا پڑتا ہے، اس سے کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کے تکرار میں اس میں ایک ایسے الفاظ ہیں جو پہلے والی حدیث میں نہیں تھے، یعنی اس حدیث میں ایک زیادہ ہے، کچھ فقرات زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا. او اسناد یقع الى جنب اسناد لعلت تکون هناك، یا مثلا سند مختلف ہے کیونکہ پرانے سند میں کچھ گڑبڑ ہے تو دوسری سند کے ساتھ دکھاتے ہیں تاکہ وہ گڑبڑ اور ضعف اور لین جو ہے وہ دور ہو جائے. اچھا، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام. کیونکہ عزیزو اچھی طرح سے سن لو کہ ایک حدیث ہے اس میں کچھ الفاظ ہیں، دوسرا حدیث ہے وہی الفاظ ہیں لیکن اس میں کچھ زیادہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ بھی ہے. تو یہ فرماتے ہیں مسلم کہ یہ حدیث جس میں الفاظ زیادہ ہیں یہ بذات خود یہ اس پرانے حدیث کی ریپیٹیشن نہیں ہے، یہ بذات خود ایک مستقل تمام کامل حدیث ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اچھا، پھر مسلم فرماتے ہیں صفحہ نمبر 11 میں حکم اہل العلم، ان حکم اہل علم کا یعنی محدثین کا یہ موقف ہے. والذی نعرف من مذہبہم، جو ہمیں ان کی مذاہب سے پتہ ہے محدثین کا، فی قبول ما يتفرد به المحدث من الحدیث ان يكون شارك الثقات من اہل العلم والحفظ في بعض ما رووا وامعن في ذلك على الموافقة لهم، فاذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند اصحابه قبلت زیادته. محدثین کا یہ ہے موقف ہے، سب محدثین کا، اور مجھے پتا ہے ان کا موقف. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک راوی ایک ایسے حدیث لے کے آتا ہے جو اس میں سے تو ایک مشترک حصہ ہے کہ بقیہ نے بھی روایت کی ہے، لیکن اس میں سے ایک حصہ ہے جو متفرد ہے اس میں سے، یعنی وہ لے کے آیا ہے، دوسروں نے نہیں لے کے آیا ہے. یہ جو اس راوی کے پاس ہے زاد بعد ذلك شيئا، ہمارے راوی کے پاس ہے، دوسروں روات کے پاس نہیں ہے، دوسروں نے بھی حدیث کو روایت کیا ہے، اس نے روایت کیا ایک زیادہ کے ساتھ. قبلت زیادتہ، اس کا زیادت جو ہے قبول کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، زید بن ارقم نے مسلم میں حدیث غدیر کا اس نے ذکر کیا ہے، لیکن من کنت مولا کا اس نے ذکر نہیں کیا ہے. حدیث ثقلین وجوب اتباع کے ساتھ کہ اگر اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یہ ذکر نہیں، ان الفاظ کو اس نے ذکر نہیں کیا ہے، اس سے کوئی ضرر نہیں ہوتا. یہ مسلم کا قول ہے کہ اگر ایک شخص روایت کرے زیادت کو ایک شخص روایت کرے، زیادہ فقرے کو ایک شخص، تو اس کی زیادت قبول ہوگی بشرط کہ وہ ثقہ ہو. ہمارے پاس جو زیادہ ہے مسلم کے حدیث کے مقابلے میں جو فقرے زیادہ ہیں وہ کیا ہے؟ من کنت مولا ہے، حدیث ثقلین ہے وجوب طاعت کے ساتھ اور ضمانت عدم زلال سے کہ گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر اتباع کرو اہل بیت علیہ السلام کا. یہ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے. حالانکہ مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ مسلم کہہ رہا ہے کہ اگر ایک کی طرف سے ایک ہی شخص کی جانب سے نقل کیا گیا ہو. یہی فقرہ ملاحظہ فرمائیے، اس کا ترجمہ کیا ہے بعض شراح مسلم نے. مسلم ترجمہ ہے مولوی وحید الزمان صاحب کی، یہ جلد نمبر 1 ہے جو اگست 2004 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے وہی فقرہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ابھی. اہل علم نے حکم دیا ہے اور ان کا مذہب ہے ہمیں معلوم ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جس روایت کو ایک ہی محدث نے روایت کیا ہے وہ قبول کی جائے گی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ محدث شریک ہو اور ثقہ اور حافظ لوگوں کی ان بعض روایتوں میں یا پوری روایتوں میں ان کا موافق ہو. یعنی وہ روایتوں میں بعض روایتوں میں یا پوری روایتوں میں موافق ہو. پھر جب یہ حال ہو اس کا اور اس کی کسی روایت میں کچھ عبارت زیادہ کرے جو اس کی ساتھیوں کی روایت میں نہ ہو تو وہ کیا ہوگی؟ پڑھو، تو وہ قبول کی جائے گی. یہ ایک محدث کی بات ہو رہی، ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ تواتر کے ساتھ. اگر مسلم نے حدیث ثقلین صیغہ وجوب اتباع کے ساتھ
اور صیغہ ضمانت عدم زلال کے ساتھ اس نے روایت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور من کنت مولاہ کو روایت نہیں کیا، یا بخاری نے روایت نہیں کیا، یہ ان کے لیے جرح ہے. یہ بخاری اور مسلم کی تعصب کو دکھا رہے ہیں، نہیں یہ کہ حدیث ثقلین یا حدیث غدیر میں کوئی نقص ہے. حدیث ثقلین، حدیث غدیر جیسا متواتر حدیث عالم اسلام میں بہت کم ہے، یا ہے نہیں یا بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ان کی منقصت ہے، بخاری اور مسلم شیخین کی منقصت ہے، ان کی جرح ہے، ان کی عناد ہے، ان کی تعصب ہے، ان کا نصب ہے، نہ یہ کہ حدیث ثقلین اور حدیث غدیر میں کوئی نقص ہو. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب شرح علل الترمذی لابن رجب الحنبلی، متوفى سنہ 795، جزء اول، چھاپ مکتبۃ الرشد الریاض میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں ملاحظہ فرمائیے زیادت الثقہ، زیادت الثقہ، ثقہ جب ایک عبارت حدیث میں ایک عبارت کو وہ زیادہ نقل کرتا ہے، اس کی روایت میں زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ حدیث ہے عزیزو زکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ابن عمر سے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکات الفطر فی رمضان على كل حر او عبد ذکر او انثى. پھر یہ مسلمین جو ہے یہ زیادہ ہے، یہ اس کو چھوڑیے فی الحال چھوڑیے، صاعا من تمر او صاعا من شعیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکات فطر کو رمضان میں ہر آزاد شخص اور ہر غلام پر، مرد ہو یا عورت ہو، واجب کیا ہے، ٹھیک ہے نا. کہ اس کو کیا دینا چاہیے؟ اس کو 3 کلو کھجور یا 3 کلو جو دینا ہوگا اس کو، ٹھیک ہے نا، اس کو زکات دینا ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث نقل ہوا ہے. فزاد مالک ابن انس، یہ روایت ہے مالک ابن انس کی. مالک ابن انس نے اس میں من المسلمین کا، یہ جو من المسلمین ہے، لفظ من المسلمین، یہ صرف مالک ابن انس کے پاس ہے. من المسلمین یہ صرف مالک ابن انس کے پاس ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ فرق بہت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کیا ہے ہر آزاد شخص پر، اور ہر وہ غلام جو مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، یعنی کنیز مسلمان ہو، اس پہ 3 کلو فطر واجب کیا ہے. اب ایک شخص ہے، اس کے پاس 10 غلام ہیں، 5 مسلمان ہیں، 5 مثلا کرسچن ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر یہ زیادہ نہ ہو، اگر یہ زیادہ اس میں نہ ہو، من المسلمین نہ ہو، تو اس کو اپنے کرسچن غلاموں کا بھی کیا دینا ہوگا؟ فطرہ دینا ہوگا. لیکن اگر من المسلمین کا شرط ہم مان لیں، پھر تو صرف اس کو 5 کا دینا ہے نا، ٹھیک ہے نا. اچھا، مالک کے پاس یہ حدیث، مالک ابن انس نے جو روایت کی ہے اس میں من المسلمین کی زیادہ ہے. ابو ایوب سختیانی نے اور عبید اللہ ابن عمر اور بہت سارے دوسروں نے اسی حدیث کو ابن عمر سے روایت کیا، اور ولم یذکر فیہ من المسلمین، اور اس میں من المسلمین کی زیادہ کا ذکر نہیں ہے، یہ زیادہ اس میں نہیں ہے. اچھا، وقد اخذ غیر واحد من الائمہ بحدیث مالک واحتجوا به، بہت سارے فقہاء نے، بہت سارے مجتہدین نے، بہت سارے مفتیوں نے، بہت سارے عازم نے، انہوں نے جو جمہور کی روایت ہے، بہت سارے علماء نے روایت کیا ہے، اس میں من المسلمین کی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مالک کی روایت میں ایک زیادہ ہے، من المسلمین کی شرط ہے کہ اگر غلام مسلمان ہو تو اس کا فطرہ دینا ہے، اگر غلام کافر ہے آپ کا، اس کا فطرہ، رمضان کا فطرہ نہیں دینا آپ نے. اچھا، تو اعلام نے کیا ہے؟ ہاں، مجتہدین نے، فقہاء نے، مفتیوں نے، انہوں نے جمہور کی روایت کو چھوڑ دیا، اور کس کو پکڑا؟ انہوں نے مالک کی روایت کو پکڑا ہے، کیونکہ یہ زیادہ جو ہے، اس کا زیادہ کا نقل کرنے والا کیا ہے؟ ثقہ ہے، اور زیادہ تو ثقات مقبول ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے منہم الشافعی، ان میں سے ایک ہے شافعی، وہ احمد بن حنبل، اور احمد بن حنبل ہیں. ان سب کا فتویٰ کیا ہے؟ ان کا فتویٰ یہ ہے، اذا کان للرجل عبید غیر مسلمین لم يؤدي زکاة الفطرة عنهم واحتج بحدیث مالک. انہوں نے کہا ہمارے لیے مالک کی حدیث حجت ہے. اگر آپ کے پاس مثلا غلام ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے تو ان کا فطرہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. فَإِذَا زَادَ حَافِظٌ، اب قاعدہ دیکھیے، فَإِذَا زَادَ حَافِظٌ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ قُبِلَ ذَلِكَ عَنْهُ. اگر ایک لفظ زائد ہے، زیادہ ہے، ایک ایسے راوی سے ممن یعتمد علی حفظہ، جو اپنے حفظ میں معتمد ہے، جو قابل ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے،
تو وہ زیادہ جو ہے قبل عنہ، اس سے مقبول ہوگا، زیادات مقبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا عزیزو؟ تو کیا ثابت ہوا کہ زیادات الثقات مقبول ہے۔ اچھا، یہ ہم یہاں پر زیادات الثقات کی بات نہیں کر رہے حدیث غدیر میں، حدیث مسقلین میں زیادات الثقات کی بات نہیں کر رہے ہم، متبل بالتواتر یہ ثابت ہے، یہ ایسی نہیں ہے کہ ایک خبر واحد ہے، ایک ثقے نے روایت کی ہے اس زیادہ کو۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو عزیزو؟ یہ متواتر ہے، وہ مسلم کی جو حدیث ہے وہ زیادہ ہے۔ اصل بات جو ہے بالکل برعکس ہے، مسلم میں جو حدیث ثقلین ہے، مسلم میں جو حدیث غدیر ہے وہ زیادہ ہے، اس میں زائد الفاظ ہیں، وَإِلَّا جو متواتر ہے وہ تو ثابت ہے، من کنتم مولا تواتر کے ساتھ ثابت ہے، حدیث ثقلین تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ پچھلے جلسے کو دیکھ لیا آپ، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ مزید اسانید آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح یحییٰ بن شرف النووی، جلد نمبر 1، چاپ دار الفکر، چھپی ہے یہ کتاب سنہ 2000 میں بیروت لبنان میں۔ یہ ہے عزیزو، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 39 میں نووی صاحب کیا فرماتے ہیں شارح مسلم: زیادات الثقہ مقبولۃ عند مطلقہ عند الجماہیر، زیادات الثقہ مقبولۃ مطلقہ، ایک ثقہ شخص حدیث کو نقل کرتا ہے، دوسرے جن روات نے حدیث نقل کی ان کے مقابلے میں اس حدیث میں ایک زیادہ ہے، کچھ الفاظ زیادہ ہیں، یہ مطلقہ مقبول ہے۔ مطلقہ یعنی چاہے اس سے احکام نسخ ہوتی ہوں، چاہے احکام نسخ نہیں ہوتی ہوں، چاہے وہ حلال و حرام میں ہو، چاہے وہ عقائد میں ہو، ابھی آ جائے گا انشاءاللہ اس کی شرح۔ اچھا، مطلقہ کب مقبول ہے؟ عند الجماہیر، اغلبیت قاطع جماہیر علماء کے نزدیک، من اہل الحدیث والفقہ والاصول، اذا روى العدل الضابط المتقن حدیثا انفرد به فمقبول بلا خلاف، اگر ایک بہت اہم قاعدہ ہے، ایک ثقہ شخص جو عدل ہے، ضابط ہے، ثقہ ہے، متقن ہے، وہ حدیث منفرد ہے، اس روایت کی نقل میں منفرد ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی نے اس حدیث کو نقل ہی نہیں کیا ہے، کیا ہوگا وہ؟ مقبول بلا خلاف، اس کی روایت اجماعاً، بلا خلاف کیا کہہ رہا ہے؟ بلا خلاف، مجموع بالاجماع اس کی روایت مقبول ہے۔ اور ہم حدیث کی بات نہیں کر رہے کہ ایک شخص نے نقل کیا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں حدیث ثقلین بالتواتر ثابت ہے بھائی، حدیث غدیر بالتواتر ثابت ہے۔ جب تم ایک حدیث کے متعلق یہ کہتے ہو، ٹھیک ہے نا، جماعت عمریہ کے علماء سے کہہ رہا ہوں، تمہارا دین کہاں ہے تمہاری؟ تم مجھے بتاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستند نہیں، صحیح نہیں، متواتر قطعی الصدور حدیث سے ثابت ہے، حدیث غدیر، حدیث ثقل ہے، کہ ایک ہی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کہ اہل بیت علیہ السلام کی اگر اتباع نہ کرو گے تو تم ضرور گمراہ ہو جاؤ گے، اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تم مجھے بتاؤ تمہارا دین کہاں ہے؟ ان کی اتباع نہیں کرتے، اور اس کے مقابلے میں اپنے سارے اصول کو بھول جاتے ہو، قواعد علمی کو بھول جاتے ہو، یہ بہانہ لے کے آتے ہو مسلم میں تو یہ نہیں لکھا، مسلم میں یہ نہیں لکھا، یہ قاعدہ کہاں سے لے کے آئے؟ اگر مسلم میں نہیں لکھا تھا تو وہ جھوٹ ہے۔ ایک راوی اگر نقل کرے، عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، ایک راوی نقل کرے منفرد ہو اس کی روایت میں، تو اس کی روایت مقبول بلا خلاف، اس کی روایت کیا ہے؟ مقبول ہے بغیر کسی خلاف کے، یعنی اجماعاً سب علماء کا یہ حکم ہے۔ نقل الخطیب البغدادی اتفاق العلماء علیہ، خطیب بغدادی نے نقل کیا کہ سب یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اچھا، کتاب تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، تعلیف عبد الرحمن السیوطی، الجزء الاول، طبع مکتبۃ الکوثر، سنہ 1415 بیروت لبنان میں، اور ریاض میں یہ کتاب چھپی۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 285 میں نووی صاحب فرماتے ہیں، یہ نووی کی متن ہے، النوع السادس عشر، معرفت زیادات الثقات و حکمها، زیادات یہ علوم حدیث، علم حدیث میں ہے، بلی کتاب تقریب نووی۔ اچھا، ثقات کی زیادات کی معرفت یہ علم حدیث کا ایک جزو ہے، وهو فن لطیف تستحسن العنایت بہ، یہ ایک بہت لطیف فن ہے، اس پہ توجہ دینا کافی مستحسن بات ہے، اچھی بات ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگلے صفحے میں نووی صاحب، ومذهب الجمہور
من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا. جمہور یعنی اغلبیت قاطع، اس کے خلاف جو قول ہوگا وہ شاذ ہوگا. جمہور کا موقف کیا ہے کہ زیادہ ثقات مقبول ہے. ثقہ اگر لے کے آتا ہے تو اس کی زیادہ مقبول ہے. اچھا، اس کی شرح میں سیوطی صاحب فرماتے ہیں مطلقہ کا کیا مطلب؟ مطلقہ کا سواء ممن وقعت ممن رواہ اولا ناقصا ام من غیرہ. اس کا مطلب یہ ہے مطلقہ کا یہی راوی اگر اس حدیث کو پہلے زیادہ کے علاوہ زیادہ کے بغیر نقل کرے، ناقص نقل کرے، اور دوسری مقام پر اس کو کامل نقل کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ثقہ ہے، اس کی حدیث صحیح ہے، قبول کریں گے. ٹھیک ہے نا. وسواء تعلق بها الحكم الشرعي ام لا. مطلقہ کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ چاہے وہ حکم شرعی سے حلال و حرام سے متعلق ہو یا حلال و حرام سے متعلق نہ ہو. وسواء غیرت الحکم الثابت ام لا. اللہ اکبر. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلقہ کا یہ مطلب ہے کہ اس زیادہ کی وجہ سے حکم ثابت چینج ہوتا ہے یا نہیں چینج ہوتا. جیسے دیکھا آپ نے فطر رمضان میں کہ احمد بن حنبل و شافعی وغیرہ اعلام نے کیا فتویٰ دے دیا؟ ہاں، حکم ثابت کو چینج کر دیا ان لوگوں نے. کہہ دیا کہ اگر ایک شخص ہے، اس کے پاس کرسچن غلام ہے، یہودی غلام ہے، غیر مسلم غلام ہے، تو ان کا فطرہ نہیں دینا ہوگا، کیونکہ صرف ایک حدیث میں آیا. ایک حدیث میں مالک ابن انس نے من المسلمین کا قید نقل کیا، باقی کسی نے نقل، باقی سب جس نے نقل کیا ہے بغیر قید کے نقل کیا. وسواء اوجبت نقض احکام ثبتت بخبر ليست هي فيه ام لا. اللہ اکبر. اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ اس حدیث کی وجہ سے، اس زیادہ کی وجہ سے ہم وہ احکام جو دوسرے احادیث سے ثابت ہیں ان کو بھی نقض کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں. جو دوسرے احادیث سے احکام ثابت ہیں ان کو بھی نقض کرنا پڑے، اس کوئی بات نہیں، اس نقض ہو جائے ہو جانے دو. یہ زیادہ کیونکہ ثقہ نے نقل کیا مقبول ہے. ٹھیک ہے نا. اب زیادہ جو بالتواتر مقبول روایت کی گئی ہے، ہاں زیادہ جو بالتواتر نقل کی گئی اس پہ اعتراض ہے تم کو، جماعت عمریہ. وقد ادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول. ابن طاہر نے نقل کیا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. اچھا، ایک مثال دے دوں آپ کو. سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علی من؟ لعنت اللہ علی یزید اللہم صلی علی محمد. حج. یہ کتاب ہے، کتاب طرح التثریب فی شرح التقریب، تعلیم عبد الرحیم ابن الحسین العراقی جو حافظ ابن حجر کا استاد ہے، وہ بہت بڑا حافظ ہے، جرح و تعدیل وغیرہ میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اچھا، یہ اس کی کتاب ہے. یہ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 119 میں یہ حدیث ہے کہ ایک کتا اگر کسی ظرف میں، کسی برتن میں کتا وہاں پہ پانی پی لے. اعرج نے ابو حنیفہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات. ابو ہریرہ نے روایت کی ہے کہ اگر کتا کسی شخص کے برتن میں پانی پی لے یا دودھ پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، 7 مرتبہ دھونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب مسلم میں یہی حدیث مروی ہے ایک اضافے کے ساتھ، اور وہ اس کا پانی پھینک دے فلیرقی، اور پانی باہر پھینک دے. دوسرے احادیث میں پانی باہر پھینکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرے احادیث میں ارقاء کا حکم اور پانی پھینکنے کا حکم نہیں ہے، صرف وہ مسلم میں ہے. اچھا، یہ حدیث نقل کر کے اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر صفحہ نمبر 121 میں فرماتے ہیں وزاد مسلم فی روایت لہو فلیرقہ. مسلم نے روایت میں یہ زیادہ ہے اس کے پاس یہ لفظ کہ پانی کو پھینک دے، 7 دفعہ دو کے پھر پانی کو پھینک دے. اچھا، اگر 7 دفعہ دو یا پانی کو نہیں پھینکا تو ابھی نجس ہے. 7 دفعہ دھونے کے بعد پانی کو پھینکنا ہوگا. لیکن جو جمہور نے روایت کی ہے اس میں کیا نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں، وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ مسلم میں اراقہ کا حکم ہے، یعنی پانی پھینکنے کا حکم ہے. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليلقه ثم ليغسله 7 مرات.
اگر کسی آپ کے پانی میں، آپ کے برتن میں کوئی کتا پانی پیتا ہے تو پہلے اس پانی کو پھینکنا ہوگا، پھر اس کو 7 مرتبہ دھونا ہوگا. اگر پانی پھینکے بغیر 7 مرتبہ دھوئے تو پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نسائی نے فرمایا لا اعلم احدا تاب على علي بن مسهر على قوله فليرقه. نسائی احمد ابن شعیب النسائی نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ یہ تو صرف ایک شخص نے روایت کیا، علی ابن مسہر نے یہ روایت کیا پانی پھینکنے کا، باقی کسی نے روایت نہیں کیا. باقی سب جتنوں نے روایت کیا اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ بھئی 7 مرتبہ دھو لو، پانی پھینکنے کا حکم نہیں ہے. اچھا. وکذا قال ابو عبداللہ ابن مندہ نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی علی ابن مسہر نے تفرد بالامر، صرف علی ابن مسہر نے تفرد بالامر بالعراق، علی ابن مسہر نے صرف یہ روایت کی، باقی کسی نے روایت نہیں کی پانی پھینکنے کا. وقال ابن عبد البر نے یہ فرمایا ہے لم يذكره اصحاب الاعمش الثقات الحفاظ مثل شعبہ وغیرہ. ابن عبد البر نے بھی اعتراض کیا ہے کہ بھئی کس سے شعبہ سے یہ حدیث مروی ہے، شعبہ کے جتنے شاگرد ہیں فقہ فقیہ انہوں نے کبھی روایت نہیں کیا کہ باہر پانی پھینکنا ہے ہم نے. اچھا. وکذا قال ابن حمزہ ابن محمد الکنانی، اچھا اس نے بھی یہی کہا کہ یہ بھئی یہ دوسرے اس زیادہ لفظ کو فلیورتے ہی پانی پھینکنے کا حکم یہ نہیں ہے کسی حدیث میں، صرف علی ابن مسہر نے روایت کی. اچھا. وہاں دے زیادہ فی قولی غیر محفوظ، سب نے یہی کہا ہے، اعلام نے کہا کہ یہ پانی پھینکنے کا جو حکم ہے، کتے نے برتن میں پانی پیا 7 مرتبہ دھو لو، یہ تو ثابت ہے بہت ساری احادیث میں. پانی باہر پھینک دو اس کا صرف ایک شخص نے روایت کیا، علی ابن مسہر. پانی پہلے پھینک دو پھر دھو لو 7 مرتبہ. اچھا. حافظ عبد الرحیم کیا فرماتے ہیں؟ قلت وهذا غیر قادح فيه فإن زیادة الثقة مقبولة عند اکثر العلماء من الفقهاء والاصوليين والمحدثين. کہتے ہیں یہ کوئی بات نہیں، اس میں کوئی ضرر نہیں ہے کہ جب دوسرے سبھی نے یہ حدیث نقل کیا اس میں یہ کیا کہ برتن 7 مرتبہ دھو لو، اس میں یہ نہیں کہ باہر برتن کو پانی پھینک دو پھر 7 مرتبہ دھو لو. لیکن یہ زیادہ صرف علی ابن مسہر نے روایت کی ہے، ہم اسی زیادہ کو قبول کریں گے. اور کیونکہ علی ابن مسہر اس روایت میں متفرد ہیں، صرف انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا. کیونکہ جمہور علماء کے نزدیک، از فقہا ہوں، اصولی ہو، محدث ہوں، ان کے نزدیک زیادت الثقہ مقبولتن، ثقہ کی جو زیادہ ہے مقبول ہے، زیادہ ثقہ مقبولتن. ٹھیک ہے نا عزیزو. وعلی بن مسہر قد وثقه احمد بن حنبل ويحيى بن معین والعجلی وغیرهم. علی بن مسہر کو یحییٰ بن معین، عجلی، احمد بن حنبل نے توثیق کی ہے. اچھا. یہ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، اس کی مثالیں بہت ہی زیادہ ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ یہ بہانہ جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ مسلم نے نقل نہیں کیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تمہارا اپنا اصل ہے، قاعدہ ہے، پرنسپل ہے، ایک قانون ہے کہ ایک ثقہ بھی حدیث میں نقل کرے، اس میں کچھ زیادہ ہو دوسروں کے مقابلے میں، اس کا زیادہ مقبول ہوگا، اس کو قبول کریں گے، چاہے اس سے ثابت حکم بھی چینج کرنا پڑے. ٹھیک ہے نا. ثابت حکم بھی چینج کرنا پڑے، اس زیادہ ثقہ کا زیادہ ہم قبول کریں گے. تو حدیث من کنت مولا مسلم نے نقل نہیں کیا، مان لیا. حدیث ثقلین وجوب طاعہ کے صیغے کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ، اور عدم ضلالہ بشرط الاتباع کے ساتھ مسلم نے نقل نہیں کیا، بخاری نے نقل نہیں کیا، لیکن اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا. کیوں نہیں پہنچتا؟ کیونکہ احادیث متواتر ہیں. اگر کسی کو ضرر پہنچتا ہے تو وہ مسلم کو ضرر پہنچتا ہے کہ کتنا متعصب تھا، بخاری کتنا متعصب تھا کہ انہوں نے ان صحیح احادیث کو نقل نہیں کیا. ٹھیک ہے عزیزو. اچھا. جب یہ ثابت ہو گیا عزیزو، اب آپ آتے ہیں وہ حدیث ثقلین کی طرف. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ حدیث ثقلین کے بہت سارے طرق ہیں. حدیث ثقلین کس صیغے کے ساتھ؟ اس صیغے کے ساتھ کہ جس میں یہ ہے کہ تم اگر میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اور یہ غدیر خم کے مقام پر فرمایا، غیر غدیر خم میں بھی فرمایا. تو یہ غدیر خم میں جو فرمایا وہ قرینہ متصلہ ہے. غیر غدیر خم میں مثلا جیسے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا ہے تو وہ قرینہ منفصلہ ہے. اور دونوں قرینہ متصلہ ہو یا منفصلہ ہو فرق نہیں پڑتا.
دونوں واضح دلیل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی توضیح کرتے ہیں. اچھا، میں ایک اور سند کے ساتھ آپ کو دکھاؤں، اور صحیح سند کے ساتھ دکھاؤں. حدیث ہے ثقلین. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے الجزء الثالث والعشرون من حدیث ابی الطاہر محمد ابن احمد ابن عبداللہ ابن ناصر ابن بجیر ابن عبداللہ ابن صالح ابن اسامہ الذہلی القاضی. ابو طاہر الذہلی کی کتاب ہے. یہ ابو طاہر الذہلی بہت بلند درجے کا محدث تھا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث تھا، اور یہ مصر میں قاضی القضات تھا، اور یہ حافظ ابو الحسن دارقطنی کے استاد ہیں. اور یہ کتاب، یہ جزء حدیث کی جو ہے، حافظ دارقطنی نے ان کی احادیث سے نقل کی ہے، ان کی احادیث سے، اپنے استاد ابو طاہر الذہلی کے کتب کی احادیث سے. ملاحظہ فرمائیے، اس کتاب میں چاپ دار الخلفاء للکتاب الاسلامی، یہاں پر اس کتاب کے جو محقق ہیں حمدی ابن عبد الحمید السلفی. اچھا، یہ کتاب سنہ 1986 میں دار الخلفاء کتاب الاسلامی کویت میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 50 میں حدیث نمبر 151 151 اور حدیث 152، یہ دو مختلف طرق کے ساتھ ہیں، اور دونوں طریق صحیح ہیں. اور دونوں طریق کن سے نقل ہے؟ سلمہ ابن کہیل سے نقل ہے. جب پہلا جو سند ہے، حدثنا ابو بکر القاسم ابن زکریا ابن یحییٰ المقرئ، اس کا نام ہے، لقب جو مشہور ہے محدثین میں، المترز کے نام سے. حدثنا محمد ابن حمید حدثنا هارون ابن المغیرہ عن عمرو ابن ابی قبیس عن شعیب ابن خالد عن سلمہ ابن کہیل عن ابی الطفیل. عامر ابن واثلہ صحابی ہیں، وہ دوسرے صحابی سے نقل کرتے ہیں، زید ابن ارقم سے، کہ زید ابن ارقم نے سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے: ایھا الناس، اے لوگو، انی تارک فیکم امرین، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزوں کو، لن تذلوا، تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، مت تبعتموہما طالما اتبعتموہما، ٹھیک ہے، جب تک کہ تم ان کی اتباع کرو گے، جب تک، اس وقت تک، اس زمان تک، اس دوران تک، کہ جب تک تم اتباع کرتے رہو گے ان دونوں کے، تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یعنی اتباع ان کی واجب، عدم اتباع ان کی حرام. جب تک ان کی اتباع کرتے رہو گے، گمراہی نہیں، ہدایت پر ہے، اللہ راضی. بھلے جنت میں دخول واجب، ذہن میں کوئی تشویش نہیں. وہی مثال جو فرمایا: مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. مثل اہل بیت فیکم، سبحان اللہ، مثل اہل بیت فیکم، سفینہ نوح علیہ السلام، کشتی نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے نا، اس میں سے اگر آپ گناہ کار بھی ہیں، اگر آپ بدکار بھی ہیں، جتنا آپ نے گناہ کیا، ایک دفعہ کشتی میں چڑھ گئے نا تو پھر غرق نہیں ہوں گے. ایک دفعہ اگر کشتی میں چڑھ گئے تو پھر غرق ناممکن آپ غرق ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. پھر نبی کی صحبت حاصل، حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کی مغفرت حاصل، دنیا غرق ہو جائے گا، اللہ کا غضب سب پہ آ جائے گا، آپ پہ نہیں آئے گا، چاہے آپ کتنے گناہ کار تھے. لیکن آپ کہاں ہیں؟ کشتی میں. آخری لمحے میں آپ کشتی میں سوار ہو گئے. ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے اہل ایمان میں آپ داخل، اللہ کی مغفرت آپ کے حال میں شامل، اور پھر کوئی، اللہ سب دنیا پہ غضب نازل کرے، آپ کو کوئی تشویش نہیں، پوری دنیا تباہ ہو جائے، آپ کو کوئی تشویش، کوئی فکر نہیں، کیونکہ آپ کشتی میں بیٹھے ہیں. کس کی کشتی میں؟ نوح علیہ السلام کشتی میں. پھر آپ اس کے بعد جنتی، جب نبی کی صحبت حاصل ہو گئی، اللہ کی مغفرت حاصل ہو گئی، تو جنت ہونا بھی، میں جانا بھی لازمی ہے. ٹھیک ہے نا. مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا، جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنها، اور جو پیچھے رہ گیا غرق، وہ غرق ہو گیا، وہ ڈوب گیا. بھائی یہی الفاظ، یہی معنی دوسرے الفاظ میں، کہ جب تک ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کون ہے وہ؟ جب تک ان کی اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یعنی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، کیا مطلب؟ تمہارے ہر عمل صحیح، مورد رضا الہی، اللہ کے رضا شامل، اللہ کی مغفرت شامل، جنت میں جانا واجب. ٹھیک ہے نا. اور ان کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. القرآن و اہل بیتی عترتی،
ثم قال هل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، کیا تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے، او یقین رکھتے ہو مولویو، انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مؤمنین پر حق طاعہ رکھتے ہیں اپنے نفوس سے زیادہ. ان کا دل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی ارادہ ہو، جو بھی خواہش ہو، جو بھی حکم ہو، وہ مسلمانوں میں نافذ ہے، واجب الطاعہ ہے، واجب الاتباع ہے. مسلمانوں کو اپنی خواہشات، اپنی افکار، اپنی پلاننگ سب چھوڑنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام، ان کی خواہش، ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ پورا کرنا ہوگا. اولا بالمؤمنین کا یہ مطلب ہے. کیا تمہیں پتہ ہے؟ 3 دفعہ پوچھا ہے، 3 دفعہ طلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا. موت کی خبر دی ہے، طلب کیا. موت کی خبر اس حدیث میں نہیں ہے لیکن دوسری احادیث میں ثابت ہے کہ اس مقام پر، غدیر کے مقام پر. اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اور پھر ایک ایسی بات کا کہ میرے حکم تم نے بہرحال مانگنا، طلب قبول کرنا ہے. مجھے حق ہے کہ تم جو بھی پلاننگ ہے تمہارا، تم اپنی پلاننگ کو چھوڑ دو، میری بات کو سنو، ٹھیک ہے نا. فقال الناس نعم، لوگوں نے کہا جی ہاں. فقال من كنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں سردار ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے سردار، اس کے اولا بالتصرف. اچھا، یہ حدیث جو ہے صحیح سند کے ساتھ ہے عزیزوں، اور اس کے بعد والی بھی حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے. لیکن کیونکہ میرا وعدہ ہے کہ میں نے آج جو ہے ایک مہمان ہے ہمارا، وہ مولوی صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، عماد الاسلام صاحب، ان کا جو ہے ہم نے خاطر تواضع کرنی ہے. اب جو ہے میں ان کا منتظر ہوں کہ وہ آن لائن آ جائیں تاکہ ان سے گفتگو ہو جائے. میں تھوڑی عرصے کے لیے آپ سے ایک بریک لیتا ہوں جب تک مولوی صاحب آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ بھی میں اپنی تقریر کو اسی مقام پہ روکتا ہوں. اب ان کو آنے دیں، ان کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث ثقلین پہ بات ہمارے اگلے مرحلے میں، اگلے حلقے میں ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہم منتظر ہیں عماد الاسلام صاحب کے کہ وہ تشریف لائیں تاکہ ان سے گفتگو ہو سکے. ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کوشش کر رہے ہوں گے ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے. تو تب تک عزیزو آپ کی خدمت میں یہی جملے آپ کی خدمت میں عرض ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر کوئی عذر نہیں چھوڑا، کسی شخص کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارکہ بہت واضح ہیں. ان کے الفاظ مبارکہ بہت واضح ہیں کہ بھلے صحیح احادیث میں کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع واجب، ان کی اتباع کریں گے تو ضلالت سے، گمراہی سے نجات ملے گی. اور پھر غدیر کے مقام پر امیر المؤمنین علیہ السلام کی امر امامت اور امر خلافت کا اس بات. ابھی تک میں نے صرف 2 قرینے آپ کی خدمت میں ناقص، بہت ہی ناقص طور پہ پیش کیا ہے. ایک قرینہ ان کا فرمائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ میں آپ دنیا سے جانے والا ہوں، میں مرنے والا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایک وہ. اور جو دوسرا قرینہ ہے وہ کیا ہے، وہ ہے پہلے حدیث ثقلین، اور وہ اس صیغے کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ